اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ ملک مصر کا بادشاہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کی طرف ہمارا پیغام لے کر جاؤ کہ وہ کفر و سرکشی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز آئے، ہماری عبادت کرے اور کسی کو شریک نہ بنائے، اس کو جا کر ڈراؤ اور میرے غضب سے ہوشیار کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ انہیں ایک ایسے عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لیے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان درخواستوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے فرعون کے ساتھ گفتگو کے لیے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت و رسالت عطا ہوا تو اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر خود حق تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں اسی کی مدد سے پوری ہو سکتی ہیں، اور ان پر جو مصائب و آلام آنا لازم تھے ان کی برداشت کا حوصلہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہو سکتا تھا، اس لیے اس وقت یہ دعا مانگی۔ انبیاء کرام جب اس دنیا میں آتے ہیں انہیں مختلف قسم کے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی بات مان لیتے ہیں، دعوت قبول کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ایمان تو نہیں لاتے، الٹا جھٹلاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کو ان کے مقصد سے دستبردار کرایا جا سکے۔ یہ دعا مصائب سے نبرد ہونے، تمام امور میں مدد اور آسانی، مہم کی کامیابی کے لیے، دشوار سے دشوار، مشکل سے مشکل کام کو آسان کرنے، اظہار و بیان کی قوت، زبان کو روانی اور فصاحت، اور قریبی ساتھی و مددگار کے حصول کے لیے اکثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو چاہے تو سخت سے سخت مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ اس کا فضل شامل حال ہو تو ہر مشکل آسان اور راہ کی ہر رکاوٹ دور ہو سکتی ہے۔ تفسیر مظہری اور قرطبی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی بیوی کے گھر میں پرورش پائی۔ اسی عرصے میں ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک چھڑی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے، وہ چھڑی فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون نے غضبناک ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا۔ اس کی بیوی آسیہ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ناسمجھ بچہ ہے، اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس کو کسی بھلے برے کا امتیاز نہیں۔ چنانچہ آسیہ نے 2 تشت منگوائے، اس میں ایک کے اندر انگارے بھر دیے اور دوسرے میں جواہرات اور یاقوت وغیرہ، اور دونوں تشت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ مگر چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو کوئی عام بچے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ہونے والے رسول تھے جن کی فطرت پیدائش سے ہی غیر معمولی ہوتی ہے، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر انگاروں کی بجائے جواہرات کے تشت میں ڈالنا چاہا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگاروں والے تشت میں ڈال دیا۔ آپ نے انگارہ پکڑ کر منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور فرعون کو یقین آ گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی تکلیف پیدا ہو گئی، اسی کو قرآن میں عقدہ کہا گیا ہے، اور جس کو کھولنے کی دعا حضرت موسیٰ نے مانگی۔ حاکم سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بولنے میں فصیح تھے اور زوردار خطیب تھے،
ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے اور علم و حلم کے ساتھ بات کرتے، اور قد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ لمبے تھے اور عمر میں ان سے بڑے تھے، اور جسامت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے اور رنگت میں زیادہ سفید تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بجا طور پر یہ توقع تھی کہ اگر حضرت ہارون علیہ السلام کا تعاون حاصل ہو گیا تو جس کمی کا وہ اپنے اندر احساس کر رہے ہیں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 34 میں ان کی دعا یوں مذکور ہے: اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح لسان ہے تو اس کو ایک معاون کی حیثیت سے میرے ساتھ کیجیے کہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر اور شریک کار بنائے جانے کے لیے بھی دعا کی کہ میری نبوت و رسالت میں ہارون علیہ السلام کو میرا ساتھی بنا دے۔ تفسیر در منصور کے مطابق ابن عساکر نے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبیر پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبیر پہاڑ چمک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ کہ جس کا میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھیں۔ انہوں نے سنا کہ ایک شخص پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے۔ اس سوال پر سب خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اس شخص نے کہا: اللہ کی قسم، مجھے اس کا علم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے اپنے دل میں کہا، دیکھو یہ شخص کتنی بیجا جسارت کرتا ہے، بغیر انشاءاللہ کے قسم کھا رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ۔ اس نے جواب دیا: موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے بھائی کو اپنی دعا سے نبوت دلوائی۔ میں بھی یہ سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہنے لگی، بات تو سچ کہی، فی الواقع ان سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس محبت سے دعا کی، مالک ارض و سما نے اسی شان سے دعا کو منوعاً شرف قبولیت عطا کی۔ دعا کے الفاظ ختم ہوتے ہی بشارت سنا دی گئی کہ تمہاری عرضی منظور، گویا بیک جنبش قلم، بلا کسی توقف اور بلا کسی استثناء کے سب منظور۔ ظاہر ہے کہ اس منظوری میں ان کی وہ درخواست بھی شامل ہے جو انہوں نے اظہار و بیان کی قوت بخشے جانے کے لیے کی، وہ بھی ان کو عطا ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر بھی بنا دیے گئے۔ دعا اگر صحیح مقصد کے لیے، صحیح وقت پر، سچے جذبے کے ساتھ کی جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ سے اسی طرح شرف قبولیت پاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے عزت و آبرو والے تھے۔ آپ نے شرح صدر اور بے خوف ہو جانے کی دعا کی۔ یہ بہت اہم دعا ہے اور ہر اس شخص کو یاد ہونی چاہیے جس کو کسی کام میں دشواری درپیش ہو۔ اس مبارک دعا سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد شامل حال ہوگی اور کامیابی و کامرانی مقدر بنے گی۔ لہذا جرأت و حوصلے، مشکل کام میں آسانی اور امتحان میں کامیابی و عقدہ کشائی اور بہترین معاون و مددگار کے حصول کے لیے
قرآن کریم میں مذکور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ زود اثر دعا کچھ اس طرح ہے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اے میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، بے شک تو ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔